بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنگ چینگ عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ مگر یہ بنکاٹا ہے کہاں؟ جولیا نے صفدر سے سوال کیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، ایکسٹرو کے حکم سے ان دونوں کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں، صفدر بولا۔ اور وہ کالا پرنس اس وقت کہاں ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ فرینچ ایمبیسی میں، صفدر بولا۔ کہانی کیا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ شاید ہی عمران صاحب کے علاوہ اور کسی کو اس کا علم ہو۔ جوزف کو چپ چاپ اس عورت کے حوالے کر دینے کے بعد ظفر اور جیمسن کو ان کے پیچھے لگا دیا تھا، صفدر نے کہا۔ عمران کہاں ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ اپنے فلیٹ میں، بے حد مغموم ہے، صفدر بولا۔ چلو چلتے ہیں، جولیا اٹھتی ہوئی بولی۔ تم ہی جاؤ، مجھ سے تو ان کی شکل نہیں دیکھی جا سکتی، صفدر نے کہا۔ اتنا ہی سیریس ہے؟ جولیا بولی۔ سیریس نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ تب تو دیکھنے کی چیز ہوگا، جولیا ہنس کر بولی۔ تم جاؤ نہ جاؤ، میں تو جا رہی ہوں۔ سائیکو مینشن سے نکل کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی ہی تھی کہ عمران کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ گھر پر ہی موجود تھا۔ صفدر کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بہت ہی عزیز شخصیت کی تدفین کے بعد گوشہ گیر ہو گیا ہو۔ جولیانا فٹز واٹر اپنا کھلنڈرا موڈ برقرار نہ رکھ سکی۔ غیر ارادی طور پر اس کا رویہ بھی تعزیت کا حصہ ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے بھی افسوس ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ بہت اچھا ہوا کہ تم چلی آئیں، وہ تو قسمت کا سکندر تھا، اس کی ہر خواہش پوری ہوتی تھی، عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں سمجھی نہیں، جولیا نے پوچھا۔ اب کیا بتاؤں، مجھے تو سلیمان کی طرف سے بھی تشویش ہو گئی ہے، عمران نے کہا۔ کیوں کیوں؟ جولیا بولی۔ اگر وہ بھی نوابزادہ نکلا تو پھر کیا میں چنے مرمرے پھانکتا پھروں گا، عمران نے کہا۔ آخری قصہ کیا تھا؟ جولیا بولی۔ پرنسس ٹالا بوا ساری دنیا میں اپنے شوہر کو تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر اس نے فرینچ ایمبیسی والوں کو اپنے شوہر کی تصویر دکھائی۔ ان ہنجاروں نے جوزف کو پہلے ہی دیکھ چکے تھے، اس کو میرا پتہ بتا دیا، عمران نے کہا۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ جوزف نے اس کا اعتراف نہیں کیا کہ وہ شہزادہ ہے، جولیا نے کہا۔ میں کب کسی کو بتاتا ہوں کہ میں مسٹر رحمان کا فرزند رشید ہوں، عمران نے کہا۔ ہلکی سی مسکراہٹ جولیا کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی اور وہ عمران کہتا رہا۔ شاہ بنکاٹا یعنی اس کے باپ سے بھینس کے دودھ پر اس کا تنازعہ ہو گیا تھا، لہٰذا وہ بنکاٹا سے نکل کھڑا ہوا، عمران نے کہا۔ بھینس کے دودھ پر تنازعہ؟ جولیا نے حیرت سے کہا۔ ہاں، جوزف کا خیال تھا کہ بھینس کا دودھ نفاق ہے، اور شاہ بنکاٹا کا ارشاد تھا کہ نہیں، کاسے ریا ہوتا ہے۔ یہ جھگڑا اس قدر بڑھا کہ جوزف نے گھر بار چھوڑ دیا، عمران نے کہا۔ سچی بات؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ میری بات پر کسی کو بھی یقین نہیں آتا، عمران نے برا مان کر کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بنکاٹا کہاں ہے، جولیا نے کہا۔ بحر الکاہل کے بے شمار جزائر میں سے ایک ہے، فرانس کا مقبوضہ، لیکن وہاں رسمی طور پر ایک سیاہ فام خاندان کی بادشاہت ہے، اور جوزف اسی خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ موجودہ بادشاہ کے بعد اسی کی تاجپوشی ہوگی۔ خود حکومت فرانس اس سے متعلق تشویش میں مبتلا تھی۔ تو پھر جوزف اس کا اعتراف کیوں نہیں کرتا، جولیا نے پوچھا۔ بے حد چالاک ہے، عمران بائیں آنکھ دبا کر شرارت آمیز لہجے میں بولا۔ اچھی طرح جانتا ہے کہ اعتراف کر لینے کے بعد بھینس کا دودھ پینا پڑے گا۔ ضروری تو نہیں، جولیا بولی۔ یہ تم اس لیے کہہ رہی ہو کہ بنکاٹا کے شاہی خاندان کی روایات کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ولی عہد کی پرورش شاہی بھینس کے دودھ پر ہوتی ہے۔ بیچارہ جوزف پیدائش سے جوانی تک اسی بدذوقی میں مبتلا رہنے کی بنا پر اس قدر بلانوش ہو گیا ہے کہ پانی کی جگہ بھی شراب ہی پیتا ہے، عمران نے کہا۔ دماغ میں تو اتار دی ہے تم نے یہ بات، لیکن دل تسلیم نہیں کرتا، جولیا بولی۔ بھلا تمہارے دل کا جوزف سے کیا تعلق؟ عمران بگڑ کر بولا۔ فضول باتیں مت کرو، جولیا بولی۔ سنو رس ملائی، اگر تمہارے چوہے ایکسٹو نے ضد نہ کی ہوتی تو میں اس شہزادے کے اوپر بھینس کا دودھ حرام ہی رہنے دیتا، عمران نے کہا۔ ایکس2 کیا مطلب؟ جولیا نے کہا۔ اسی نے سب سے پہلے مجھے اطلاع دی تھی کہ جوزف بنکاٹا کا ولی عہد ہے، لہٰذا اسے اس کی بیوی ٹالا بوا کے حوالے کر دیا جائے، عمران نے کہا۔ مجھے حیرت ہے، جولیا بولی۔ ارے تو کیا تم ایکس2 کی نصف بہتر ہو کہ تمہیں اس پر حیرت ہے؟ یہاں سے جاؤ اور مجھے سوگ بنانے دو، عمران نے کہا۔ جیمسن اور ظفر کو تم نے ان کے تعاقب میں روانہ کیا تھا، جولیا نے کہا۔ یہ کب کی خبر ہے؟ عمران چونک کر بولا۔ کیا تم نہیں جانتے؟ جولیا نے کہا۔ عمران نے پرتفکر انداز میں سر کو منفی جنبش دی اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ ایکس2 کی ہدایت پر صفدر انہیں تلاش کرتا پھر رہا ہے، جولیا نے کہا۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ دونوں، عمران کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہو سکتا ہے تمہیں علم نہ ہو، ایکس2 نے ان دونوں کو ان کے پیچھے لگایا ہو،
جولیا نے کہا۔ میری عقل ہی خبت ہو گئی ہے، عمران اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ آدمی بنو، جولیا نے کہا۔ کیا مطلب؟ عمران بولا۔ سب پر خاک ڈالو، جولیا بولی۔ اچھا، ڈال دی، آگے چلو۔ میں نے 2 ماہ کی رخصت کے لیے درخواست دی ہے، چلو کہیں باہر چلیں، جولیا بولی۔ میں کیوں چلوں؟ مجھے یہاں کیا تکلیف ہے؟ عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ جاؤ، میرے رونے کا وقت قریب آ رہا ہے، عمران ہاتھ ہلا کر بولا۔ شاید تم کبھی آدمی نہ بن سکو، اس وقت میں تمہارے پاس ایک کام سے آئی ہوں، مگر اب نہ کہوں گی، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ کام کا معاملہ ہے تو ضرور بتاؤ۔ رونا آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی، عمران نے کہا۔ رخصت کی منظوری تمہاری سفارش پر منحصر ہے، شاید اس سے آج تک تمہاری کوئی بات نہیں ٹالی، جولیا نے کہا۔ ہائے میرا جوزف، اس کے لیے پورے فرانس کو ہلا کر رکھ دیتا، لیکن یہ X2 کا بچہ، اس سے تو میں ابھی بات بھی نہیں کر سکتا، عمران نے کہا۔ جھک مارتے ہو، تم نہ چاہتے تو ایسا کبھی نہ ہو سکتا تھا، جولیا نے کہا۔ اچھا، چھٹی لے کر جاؤ گی کہاں؟ عمران نے پوچھا۔ بن کاٹا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ کیوں، دماغ خراب ہوا ہے؟ عمران نے کہا۔ یقین کرو، اگر چھٹی مل گئی تو بن کاٹا ہی جاؤں گی، جولیا بولی۔ انہیں جھنجھوڑ کر جگا دیا گیا تھا، وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر موجود تھے، اور ان کے درمیان وہی لڑکی لوئیسا بیٹھی ہوئی تھی، جس کے چکر میں پڑ کر وہ فرانس کے سفارت خانے تک پہنچے تھے۔ تم پر آخر نیند کے دورے کیوں پڑ رہے ہیں؟ وہ اٹلا کر بولی۔ جیمسن نے جواب میں کچھ کہنا چاہا، لیکن ہونٹ ہلاتے ہوئے بھی کاہلی محسوس کر کے رہ گیا، ذہن شل ہو کر رہ گیا تھا۔ آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے رد عمل کی صلاحیت ہی مفقود ہو کر رہ گئی ہو۔ فضا روشنی سے نہائی ہوئی تھی۔ انہیں گاڑی سے اتارا گیا۔ جیمسن کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کب اور کیسے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ گاڑی سے اتر کر آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ ایئرپورٹ پر ہیں۔ لوئیسا ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے درمیان میں چل رہی تھی۔ جیمسن نے ایک بار پھر اپنے ذہن کو ٹٹولنے کی کوشش کی، آخر وہ اتنی بے بسی سے اس کے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ اسی طرح وہ رن وے پر آ پہنچا۔ لوئیسا ان سے ٹھٹول کرتی جا رہی تھی، لیکن ان کی زبانیں گنگ تھیں، ذہن میں یہ نہ جھنجھلاہٹ تھی اور نہ ہی احتجاج کرنے کی سکت باقی تھی۔ جہاز کی سیٹوں پر بھی آ بیٹھے، لیکن یہ تک نہ پوچھ سکے کہ جانا کہاں ہے۔ پین ایم کا دیو پیکر جمبو جیٹ طیارہ تھا۔ لوئیسا اب بھی ان کے درمیان بیٹھی تھی۔ طیارے کے ٹیک آف کرتے ہی ان پر پھر غنودگی طاری ہونے لگی، اور جب وہ بے خبر ہو گئے تو لوئیسا نے ان کے گرد حفاظتی پٹیاں کس دیں۔ پرواز کے دوران ہی وہ دوبارہ بیدار ہوئے اور لوئیسا کو گھورنے لگے۔ بے وقوفی کی کوئی حرکت نہ کر بیٹھنا، تمہارا ملک بہت پیچھے رہ گیا ہے، لوئیسا مسکرائی۔ اتنے آدمیوں کے درمیان ہم کوئی حرکت نہیں کر سکتے، جیمسن کی زبان پہلی بار کھلی۔ تمہیں مطمئن رہنا چاہیے، میں تم دونوں کو پسند کرتی ہوں، لوئیسا نے کہا۔ یہ زیادتی ہے، کسی ایک کا انتخاب کر لو، ظفر کمزور سی آواز میں بولا۔ میرے لیے مشکل کام ہے، اس کی داڑھی مجھے پسند ہے اور تمہارا ناک، لوئیسا نے کہا۔ میری داڑھی اکھاڑ کر اس کے چہرے پر لگا دو، میں کسی فراڈ لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا، جیمسن نے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بھورے بکرے، میں فراڈ ہوں، لوئیسا نے کہا۔ یقیناً، ہم نے تمہیں ایمبیسی کا راستہ بتایا تھا، اور تم نے ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کیا برتاؤ کیا؟ لوئیسا نے کہا۔ ہمیں تو اس کا بھی ہوش نہیں ہے کہ تم تمہاری قید میں کتنے دنوں سے ہیں، جیمسن نے کہا۔ احمقانہ باتیں نہ کرو، تم اسے قید کہتے ہو، جبکہ اس دوران میں فیصلہ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہوں کہ تم میں سے کسے اپنے لیے منتخب کروں۔ وہاں کی آب و ہوا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی تو اب تاہیتی لیے جا رہی ہوں، لوئیسا نے کہا۔ تاہیتی؟ دونوں بیک وقت اچھل پڑے۔ ہاں، تمہیں اس پر حیرت کیوں ہے؟ کیا آج تک کسی فرانسیسی لڑکی سے سابقہ نہیں پڑا؟ لوئیسا نے کہا۔ دونوں کچھ نہ بولے، معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، لوئیسا پھر بولی۔ پرنس آف بنکاٹا کہاں ہیں؟ ظفر نے پوچھا۔ اوہ پرنس، وہ پہلی وہاں پہنچ چکے ہیں، لوئیسا بولی۔ کہاں پہنچ چکے ہیں؟ ظفر بولا۔ تاہیتی۔ دراصل وہ ہمارے پنجم کے مقبرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، لوئیسا نے کہا۔ خدا سمجھے اس شخص سے جس کا نام علی عمران ہے، جیمسن بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اس بار اس نے اردو میں اظہار کیا تھا۔ پاگل بنا دینے والی حرکت ہے، ظفر بڑبڑایا۔ کیا تم دونوں میرے خلاف کچھ کہہ رہے ہو؟ لوئیسا بول پڑی۔ نہیں گڑیا، تمہیں رکھا ہی کیا ہے جس کی مخالفت ہوگی؟ جیمسن کا لہجہ جھلاہٹ سے پاک نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ لوئیسا بولی۔ آخر ہم کتنے دنوں تک تمہارے ساتھ رہے ہیں؟ ظفر نے سوال کیا۔ آج 8ویں رات ہے، لوئیسا نے کہا۔ آخر کیوں؟ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو تم دونوں اتنی شرافت سے تاہیتی کا سفر نہ کر سکتے، کم از کم جہاز پر سوار کرانا مشکل ہو جاتا، تم لوگ مزاحمت ضرور کرتے، لوئیسا نے کہا۔ اب یہ بھی بتا دو کہ ہماری یہ حالت کیوں ہوئی تھی، ظفر نے کہا۔ تمہیں کئی طرح کی ادویات استعمال کرائی جاتی رہی ہیں، لیکن اب ان کا اثر زائل ہو چکا ہے، بے فکر رہو، لوئیسا بولی۔ بس
اب اور کچھ نہ پوچھیے، جیمسن نے اردو میں کہا۔ ہم دونوں میں سے جسے بھی پسند کرے اسے صرف عیش کرنا چاہیے، جیمسن نے کہا۔ بکو مت، ظفر بولا۔ اچھا تو ہوائی جہاز سے چھلانگ لگا دیجیے، جیمسن نے کہا، اور ظفر آگے سے کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد لوئیسا بولی، اور کچھ پوچھنا ہے؟ قطعی نہیں، جیمسن جلدی سے بول پڑا۔ میرے لیے یہ احساس کافی ہے کہ تمہیں میری داڑھی پسند آ گئی ہے۔ لیکن میں کس سے محبت کروں؟ لوئیسا نے پوچھا۔ دونوں سے، نیا اور انوکھا تجربہ، جیمسن نے کہا۔ بکواس ہے، ایک وقت میں ایک ہی سے محبت کی جا سکتی ہے، لوئیسا نے کہا۔ کتابی باتیں ہیں، تم چاہو تو بیک وقت 10 آدمیوں سے محبت کر سکتی ہو، جیمسن نے کہا۔ اوہ، تم شاید میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو، لوئیسا نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مکھن کی ڈلی، میں تو تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، جیمسن نے کہا۔ اوہ، خوب یاد آیا، تمہارے لیے پرنس کا خط ہے، اس نے کہا اور بیگ کھول کر ایک لفافہ نکالا۔ دوسرے لمحے میں وہ دونوں خط پر جھک پڑے تھے۔ جوزف نے لکھا تھا، میں تم دونوں سے شرمندہ ہوں، لیکن کیا کروں، باس نے تو مجھے دھکا دیا، لیکن میں ایسے لوگوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا جس سے کم از کم باس کی خوشبو آ رہی ہو۔ اور پھر تمہیں حیرت ہوگی کہ میری اس ماں کی سب سے بڑی خواہش اس طرح پوری ہونے جا رہی ہے۔ اب میں اس بوتل کی زیارت کر سکوں گا جو پمارے پنجم کے مقبرے پر تراشی گئی ہے۔ پہلے تاہیٹی جاؤں گا، پھر بنکاٹا۔ اب خدا میری شہزادگی پر رحم کرے، جوزف نے لکھا تھا۔ خط پڑھ کر جیمسن نے قہقہ لگایا اور ظفر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ تاہیٹی کے صدر مقام پوپ اے تے کی ایک خوشگوار رات تھی۔ ساحل کی طرف سے آنے والی نم آلود ہوائیں بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی خوشبوؤں سے بوجھل ہو جاتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے دوشیزہ فطرت نے اپنے موت تک گیسو کھول دیے ہوں۔ خوشبوئیں بھانت بھانت کی مہکاریں، ترغیب اور رغبت کی آنکھ مچولی بن کر رہ گئی تھیں۔ رات کے 2 بجے تھے، لیکن پورا شہر جاگ رہا تھا۔ کیفے اور ریستوران میں کہکہے تھے، سازوں کی جھنکاریں تھیں اور گیتوں کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ساری دنیا میں یہیں سے مسرتیں تقسیم ہوتی ہوں۔ البتہ ساحل پر ایک خوبصورت بنگلے میں جوزف دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اور اس کی نودریافت بیوی ٹالا بوا کبھی جھنجھلاتی ہوئی اور کبھی خوش آمدید کرنے لگتی تھی۔ تمہارے پنجم گیا جہنم میں، اب میں واپس جاؤں گا، جوزف نے بالآخر الفاظ میں اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ آخر کیوں؟ ٹالا بوا نے پوچھا۔ وہ پیتے پیتے مر گیا تھا اور مجھے نشہ ہی نہیں ہو رہا۔ ساری دنیا میں ویسی شراب نہیں مل سکتی جیسی میرا باس مہیا کرتا تھا، جوزف نے کہا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تم اس حد تک شرابی ہو گئے ہو، ٹالا بوا نے کہا۔ بس خاموش رہو، میں نہیں جانتا کہ تم کیا بلا ہو۔ جہنم میں جائے ولی عہدے اور بادشاہت، اور اب تو تمہارے پنجم سے بھی کوئی ہمدردی نہیں رہی، اگر وہ ایسی گھٹیا شرابیں پی کر مرا ہے، جوزف نے کہا۔ یہ بہت قیمتی ہے ڈارلنگ، عوام کیا خواص کی پہنچ سے بھی باہر ہے، ٹالا بوا نے میز پر رکھی ہوئی بوتل کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ قیمت نشے کی ہوتی ہے، بوتل کی نہیں، اور اس منحوس مقبرے پر جو بنڈ کٹائن کی بوتل تراشی گئی ہے اس پر 1000 بار لعنت، جوزف نے کہا۔ میں تمہارے لیے بکری کی اوجڑی کی شراب کہاں سے مہیا کروں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ دفتن جوزف چونک پڑا اور اسے گھورتا ہوا بولا، اے بدبخت عورت، اس وقت بکری کی اوجڑی کا ذکر کرنے کا کیا ذکر تھا؟ کیا تو چاہتی ہے کہ میرا پتا پھٹ جائے اور میں مر جاؤں؟ جوزف نے کہا۔ نہیں، میں تو یہ نہیں چاہتی، ٹالا بوا نے کہا۔ چلی جاؤ یہاں سے، جوزف بولا۔ تم آخر میری توہین کیوں کرتے رہتے ہو؟ ٹالا بوا بولی۔ جاؤ، میں تنہائی میں مرنا چاہتا ہوں، جوزف نے کہا۔ ٹھیک اسی وقت 3 آدمی کمرے میں گھس آئے، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ تمہیں اس کی جرت کیسے ہوئی؟ ٹالا بوا انہیں گھورتی ہوئی بولی۔ اس لیے کہ ہم بنکاٹا کے شہری نہیں ہیں، ریوالور والے نے ہنس کر کہا، انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ دانت بند کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، ٹالا بوا بولی۔ صرف اتنا معلوم کرنا ہے کہ آخر تم لوگوں کے ارادے کیا ہیں، ایک بولا۔ تم کون ہو اور یہ معلوم کرنے والے؟ یور ہائنس، میرے ہاتھ میں ریوالور ہے، کھلونا نہیں، ایک بولا۔ کیا قصہ ہے؟ جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ تم خاموش رہو، ٹالا بوا نے آہستہ سے کہا۔ ویسے جوزف کی نظر شروع ہی سے ریوالور پر تھی۔ اچانک اسے دھاڑ کر اپنے قبیلے کا جنگی نعرہ لگایا اور کسی چیتے کی طرح ریوالور والے ہاتھ پر چھلانگ لگا دی۔ پھر ریوالور تو اچھل کر چھت کی طرف گیا اور اس کا شکار ایک لمبی کراہ کے ساتھ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے دونوں ساتھی جوزف پر ٹوٹ پڑے، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جوزف یہ بھول گیا ہو کہ وہ آدمی ہی ہے، بالکل درندوں کے سے انداز میں ان پر حملے کر رہا تھا، اور ہلکی ہلکی گرراہٹیں کمرے کی فضا میں گونج رہی تھیں۔ ریوالور والا تو پھر اٹھ ہی نہ سکا، ایک اور گرا، پھر ایسا معلوم ہونے لگا کہ جیسے تیسرا جان بچا کر نکل جانا چاہتا ہو۔ ٹالا بوا دم بخود کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ دفتن جوزف نے تیسرے کو اپنی گرفت میں لے کر سر سے اونچا اٹھایا اور فرش پر دے مارا۔ پھر ٹالا بوا نے بھی کسی قسم کا نعرہ لگایا۔
اور پرجوش انداز میں کہنے لگی، اے بادشاہ نیگوینڈا کے بیٹے، اے میرے شہزور چیتے، تو جیسا تھا ویسا ہی اب بھی ہے۔ گھٹتے بڑھتے چاند بھی تجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکے۔ تو ہی بنکاٹا کو پوپاؤں کی غلامی سے نجات دلائے گا۔ اب یہ دیکھ کہ ان میں سے کوئی اپنی ناپاک زبان ہلانے کے لیے زندہ بھی بچا ہے یا نہیں۔ میں کیوں دیکھوں، تم خود ہی دیکھ لو۔ مجھے اپنے ہی باپ کا بیٹا رہنے دو، میں کسی نیگوینڈا کو نہیں جانتا، جوزف نے بھنا کر کہا۔ وہ کچھ نہ بولی اور جھک کر ان تینوں بے ہوش آدمیوں کا جائزہ لینے لگی۔ یہ نسلاً چینی معلوم ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ سیدھی کھڑی ہو کر بولی، تینوں زندہ ہیں، لیکن آخر کیوں؟ کیا تمہاری واپسی کا راز افشا ہو گیا ہے؟ ٹالا بوا نے کہا۔ میں کہتا ہوں کہ فضول باتیں مت کرو، میں جوزف ہوں، میں نہیں جانتا کہ نیگوینڈا کون ہے، میرا باپ تو پرتگالیوں سے لڑتا ہوا مارا گیا تھا، جوزف نے کہا۔ میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ اب ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالنا، تم ولی عہد ہربنڈا ہو، والی بنکاٹا کے بیٹے، ٹالا بوا نے کہا۔ اگر میں کبھی اس کو تسلیم کر لوں تو مجھے گدھے کا بچہ سمجھنا، جوزف نے کہا۔ چلو یہی صحیح، لیکن اب اس معاملے میں اپنی زبان بند ہی رکھو گے۔ اوہو، وہ شاید ہوش میں آ رہے، اسے جو کچھ پوچھو اس میں دخل انداز نہ ہونا، ٹالا بوا نے کہا۔ جوزف برا سمو بنائے ہوئے میز کی طرف بڑھا اور بوتل اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لی۔ اس ڈھینگا مشتی کے دوران میں بھی اس نے خیال رکھا تھا کہ اس میز پر آنچ نہ آنے پائے۔ خدا کی پناہ، ٹالا بوا بڑبڑائی، کیا تم یہ بھی نہیں جاننا چاہتے کہ یہ کون ہے اور اس کا مقصد کیا تھا؟ میں صرف قیمہ کرنے کی مشین ہوں، جوزف گرایا۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ بیف ہے یا مٹن۔ دوسری بوتل کہاں ہے؟ جوزف نے پوچھا۔ میں تمہیں اتنی زیادہ نہیں پینے دوں گی، ٹالا بوا نے کہا۔ تو پھر میں چیخ چیخ کر ساری دنیا کو آگاہ کر دوں گا کہ ہر بنڈا نہیں جوزف ہوں میں، جوزف نے کہا۔ اوہو، ایسا بولو، وہ ہوش میں آ رہا ہے، ٹالا بوا نے کہا۔ جوزف اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حملہ آوروں میں سے ایک اٹھ بیٹھا تھا، لیکن اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپائے ہوئے تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ چہرے سے، ٹالا بوا گرج کر بولی۔ اس نے بک کھلا کر ہاتھ ہٹا لیا اور اس طرح آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا جیسے کچھ سجائی نہ دیتا ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یور ہائنس، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم سے جو کچھ کہا گیا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ ٹالا بوا نے پوچھا۔ جواب میں اس نے ایک بے ہوش حملہ آور کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کے علاوہ اسے اور کوئی نہیں جانتا، اس آدمی نے کہا۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ ٹالا بوا نے پوچھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا۔ کیا تم کنگ چینگ کے آدمی نہیں ہو؟ ٹالا بوا نے پوچھا۔ مادام، یور ہائنس، پلیز، میں کچھ نہیں جانتا، وہ آدمی بولا۔ نہیں جانتے تو جہنم میں جاؤ، جوزف اس کی طرف دیکھے بغیر بڑبڑایا۔ لوئیسا ان دونوں کے لیے عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ کبھی جیمسن پر جان چھڑکتی اور کبھی ظفر کے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ آکلینڈ سے تاہیتی کے لیے پرواز کے آغاز پر اس نے ان سے کہا تھا، یہ ضروری نہیں کہ پرنس سے تاہیتی میں ملاقات ہو جائے۔ تو پھر ہمیں تم وہاں کیوں لے کر جا رہی ہو؟ ظفر نے پوچھا۔ شاید وہیں کی آب و ہوا میں کسی نتیجے پر پہنچ سکوں، لوئیسا نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیوں نہ چاقو سے تمہارے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، جیمسن نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ وہ ہنس پڑی، لیکن جیمسن تلخ لہجے میں بولا، اگر میں واقعی تم سے محبت کرنے لگا ہوں تو یہی کروں گا۔ فضول باتوں میں نہ پڑو، ظفر اردو میں بڑبڑایا۔ سوال تو یہ ہے کہ ہم اتنے احمق کیوں ہو گئے ہیں، جیمسن بھنا کر بولا۔ کیا مطلب؟ ظفر نے کہا۔ ہم اس کے اشاروں پر کیوں ناچ رہے ہیں، جیمسن نے کہا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور سوجھے تو مجھے ضرور مطلع کر دینا۔ ہماری جیب خالی ہیں، ٹکٹ واپسی کے لیے نہیں ہے کہ کسی طرح اسے جل دے کر اپنی راہ لے لیں، ظفر نے کہا۔ تو ہم قطعی بے بس ہو چکے ہیں، ظفر نے پوچھا۔ یقیناً، فی الحال ہماری یہی پوزیشن ہے، ظفر بولا۔ اتنے میں لوئیسا اپنی سیٹ سے اٹھنے لگی۔ کہاں چلی؟ جیمسن نے پوچھا۔ ٹوائلٹ، تم دونوں گونگوں کی طرح بھانت بھانت کی آوازیں نکالتے رہو، لوئیسا نے کہا۔ وہ چلی گئی۔ ظفر اور جیمسن منہ بنائے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد لوئیسا واپس آ گئی، لیکن اس کا چہرہ دہشت سے سفید ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ ظفر چونک کر بولا۔ خطرہ۔ اب ہم پاپے تے میں اتر کر پرنس کی قیامگاہ کی بجائے کسی ہوٹل کا رخ کریں گے، وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ اب ہم اس وقت تک تمہارے مشورے پر عمل نہیں کریں گے جب تک کہ اصل معاملات کا ہمیں علم نہ ہو جائے، ظفر نے خشک لہجے میں کہا۔ آخر کیوں؟ لوئیسا بولی۔ اصولی بات ہے، ہم کب تک آنکھیں بند کر کے تمہارے ساتھ چلتے رہیں گے، ظفر بولا۔ اچھا تو سنو، پرنس کے دشمن ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، لوئیسا نے کہا۔ کیا یہاں کوئی ایسا آدمی موجود ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ یقیناً، پچھلی نشستوں میں سے ایک پر، لوئیسا نے کہا۔ کتنے آدمی ہیں؟ ظفر نے پوچھا۔ صرف ایک کو پہچانتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہوں، لوئیسا نے کہا۔ کوئی پہچان بتاؤ، میں بھی ٹوائلٹ کو جاتے ہوئے اس پر ایک نظر ڈالوں گا، ظفر نے کہا۔ کانوں تک اٹھے ہوئے شانوں والا بل ڈاگ، شاید 42ویں نشست پر، لوئیسا نے کہا۔ ظفر اٹھ گیا۔ لوئیسا کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ بھاری جبڑوں والا اس قدر کوتاہ گردن آدمی تھا کہ کانوں کی لوؤں تک آ پہنچے تھے۔
اور آنکھوں کی بناوٹ اذیت پسندی کی نشاندہی کر رہی تھی۔ بظاہر ماحول سے بے پرواہ نظر آ رہا تھا، لیکن ظفر کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہ پوری طرح باخبر آدمی ہے۔ وہ ٹوائلٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یقیناً اس کی صورت ایسی ہی تھی کہ عورتیں صورت دیکھ کر ہی دہل جائیں۔ واپسی پر جواب طلب نظروں سے لوئیسا نے اس کی طرف دیکھا اور وہ سر کو خفیف سی جنبش دے کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کہاں کا باشندہ ہے؟ میں اس کی قومیت کا اندازہ نہیں کر سکا، ظفر کچھ دیر بعد بولا۔ اس کی ماں پولینشی تھی اور باپ چینی۔ تیاراپو کا باشندہ ہے اور وہاں زہریلی مینڈک کے نام سے مشہور ہے، لوئیسا نے کہا۔ یعنی ڈیڈلی فراگ؟ جیمسن ہنس پڑا۔ آہستہ بولو، یہی کہلاتا ہے۔ اصل نام کم ہی لوگ جانتے ہیں، لوئیسا نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ذرا میں بھی زیارت کر لوں؟ جیمسن اٹھتا ہوا بولا، اس کا لہجہ تضحیک آمیز تھا۔ ظفر اور لوئیسا گفتگو کرتے رہے، پھر شاید 10 منٹ گزر گئے اور جیمسن کی واپسی نہیں ہوئی۔ اوہو، کہاں رہ گیا؟ دفتن ظفر چونک کر بولا۔ ہاں، خاصی دیر ہو گئی ہے، لوئیسا نے بھی کہا۔ ٹھیک اسی وقت ایک ہیروسٹس راسیمگی کے عالم میں ان کے قریب پہنچی۔ وہ صاحب، وہ جیمسن کی خالی سیٹ کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ ٹوائلٹ کے قریب بے ہوش پڑے ہیں؟ نہیں، ظفر متحیرانہ انداز میں سیٹ سے اٹھ گیا۔ ایئر ہوسٹس کی دی ہوئی اطلاع درست تھی، وہ جیمسن ہی تھا۔ فرش پر اوندھا پڑا نظر آ رہا تھا۔ پشت پر کاغذ کا ایک ٹکڑا پن کیا ہوا تھا، جس پر شاید بہت جلدی میں لکھا گیا تھا، موت کے جزائر میں فرشتہ اجل تمہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ تحریر فرانسیسی زبان میں تھی۔ ظفر نے لوئیسا کی طرف دیکھ کر پلکیں جھپکائیں، پھر اس کے پرچے کو جیمسن کی پشت سے الگ کیا۔ کچھ لوگ ان کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ کوئی خاص بات نہیں، میرے ساتھی پر کبھی کبھی بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، محض ابتدائی طبی امداد کافی ہوگی، ظفر اٹھتا ہوا بولا۔ لوگ پیچھے ہٹنے لگے اور جہاز کا عملہ جیمسن کو وہاں سے اٹھانے کی تگ و دو میں مصروف ہو گیا۔ قریباً 20-25 منٹ بعد جیمسن کو ہوش آ گیا۔ اس سے براہ راست سوالات نہ کیے جائیں، ظفر نے اونچی آواز میں کہا۔ یہ جیمسن کے لیے ایک اشارہ تھا کہ وہ محتاط رہے۔ کوئی خاص وجہ؟ قریب کھڑے ہوئے ایک مسافر نے کہا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس پر بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، ظفر نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ براہ راست سوالات سے وہ پریشان ہو جائے گا، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی کمزوری موضوع بحث بنے، ظفر نے کہا۔ بات معقول تھی، اس لیے کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ سیٹ پر واپس آنے کے بعد جیمسن آہستہ سے بولا۔ میں جب ٹوائلٹ کا دروازہ کھول رہا تھا، کسی نے بے خبری میں میری گردن پر وار کیا تھا، اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا وہ بدیہت اپنی سیٹ سے اٹھا تھا؟ معلوم نہیں، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں تھے، ظفر نے جواب دیا اور جیب سے وہ پرچہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا جس پر کسی فرشتہ اجل کی تحریر تھی۔ کیا مطلب؟ جیمسن چونک پڑا۔ یہ تمہاری پشت پر پن کیا ہوا تھا، ظفر نے کہا۔ اوہو، تب تو آپ نے اسے چھپا کر اچھا نہیں کیا، جیمسن نے کہا۔ کیوں؟ ظفر بولا۔ ہو سکتا ہے وہ محض اپنے شبے کی تصدیق کرنا چاہتا ہو۔ نہیں اور ہائنس، اس کا اعلان ضروری ہے، جیمسن نے کہا۔ احمق نہ بنو، ظفر بولا۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کی موافقت کی کوئی دلیل بھی رکھتے ہیں؟ جیمسن نے پوچھا۔ ظفر کچھ نہ بولا۔ جیمسن کہتا رہا، اگر اسے ہمارے متعلق کسی قسم کا یقین ہے تبھی ہمارا یہ رویہ مناسب ہوگا، اور اگر محض شبے میں مبتلا ہے تو مناسب ترین کہہ لیجیے، جیمسن نے کہا۔ غالباً تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ظفر نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ دفتن جیمسن اٹھ کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا۔ خواتین و حضرات، مجھ پر بے ہوشی کے دورے ضرور پڑتے ہیں، لیکن اس وقت میں اس کا شکار نہیں ہوا تھا۔ لوگ توجہ اور دلچسپی سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ ایک آواز ابھری۔ میں ٹوائلٹ میں داخل ہو رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے میری گردن پر کراٹے کا جچا تلا ہاتھ مار کر بے ہوش کر دیا تھا۔ میرے ساتھی کو میری پشت پر ایک تحریر پن کی ہوئی ملی ہے، آپ بھی ملاحظہ فرمائیے، لکھا ہے، موت کے جزائر میں فرشتہ اجل تمہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ جیمسن بولتا چلا گیا۔ بڑی عجیب بات ہے، ایک خوفزدہ سی آواز ابھری۔ جیمسن نے برا سا منہ بنا کر کہا، میں اسے محض مذاق بھی نہیں سمجھتا۔ تو پھر کیا یہ جہاز سچ مچ موت کے جزائر کی طرف جا رہا ہے؟ جیمسن نے کہا۔ بکواس ہے، بکواس ہے، کئی آوازیں بیک وقت ابھری۔ تو پھر خواتین و حضرات، اب مجھے مشورہ دیجیے کہ ہم کیا کریں؟ ایک خاتون بھی ہمارے ساتھ ہے، جیمسن نے کہا۔ سناٹا چھا گیا۔ ظفر کی نکھیوں سے ڈیڈلی فراگ کی طرف دیکھے جا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر تحیر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ احمقانہ انداز میں منہ کھل گیا تھا اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ جہاز کے ذمہ دار افراد جیمسن کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے وہ پرچہ بھی طلب کیا۔ یہ رہا، ملاحظہ فرمائیے، جیمسن نے کہا۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر بولا، لیکن آپ کے ساتھی نے تو اس وقت کسی تحریر کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ ڈرپوک آدمی ہے، جیمسن کا برجستہ جواب تھا۔ کیا آپ کو کسی پر شبہ ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میرے لیے سب اجنبی ہیں، جیمسن نے کہا۔ بہرحال میری دانش میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ آپ جنت ارضی تاہیتی کی طرف پرواز کر رہے ہیں، جہاز کے ذمہ دار آدمی نے اتنی اونچی آواز میں کہا
کہ آس پاس کے دوسرے لوگ بھی سن سکیں۔ ہم خائف نہیں ہیں۔ جیمسن نے شانوں کو جنبش دی اور بیٹھ گیا۔ یہ اچھا نہیں ہوا، لوئیسا آہستہ سے بولی۔ جب تک ہم اندھیرے میں رہیں گے یہی ہوتا رہے گا، جیمسن نے خشک لہجے میں کہا۔ مقصد کا علم ہوئے بغیر کوئی راہ متعین نہیں کی جا سکتی۔ ظفر الملک نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا اتنا بتا دینا کافی نہیں کہ تم دونوں پرنس کے لیے کام کر رہے ہو؟ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں تمہیں ملیں گی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، لوئیسا نے کہا۔ یہ ہوئی بات، جیمسن بول پڑا، لیکن اس انکشاف سے ہماری مشترکہ محبت خطرے میں پڑ گئی۔ ہرگز نہیں، لوئیسا سے ہلا کر بولی، ہم تینوں جہاں بھی رہیں گے ساتھ ہی رہیں گے۔ لیکن اگر کسی ایک کے لیے فیصلہ نہ کر سکی، جیمسن بولا، تو پھر مجبوراً دونوں سے محبت کرتی رہوں گی، لوئیسا نے کہا۔ تم فضول باتیں کیوں شروع کر دیتے ہو؟ ظفر جیمسن کو گھورتا ہوا بولا۔ جب کرنے کو کچھ نہ ہو تو فضول باتیں زندگی کا سہارا بن جاتی ہیں، جیمسن نے کہا۔ خاموش رہو، ظفر بولا۔ ویسے میری ایک اہم بات بھی سن لیجیے، جیمسن نے اردو میں کہا۔ کیا آپ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے اور عمران صاحب نے تاہیتی کا چکر یوں ہی بے مقصد چلایا تھا؟ جیمسن نے کہا۔ قطعی نہیں، میں بہت پہلے سے اس پر غور کرتا رہا ہوں، ظفر سر ہلا کر بولا۔ تو پھر بس ہمیں محتاط رہنا چاہیے، جیمسن نے کہا۔ اس طرح اٹھ کر اعلان کر دینا تو احتیاط نہیں تھی، ظفر نے کہا۔ میں صرف یہ جتانا چاہتا تھا کہ میں خائف نہیں ہوں، خواہ وہ تحریر سچ مچ فرشتہ اجل کی ہی کیوں نہ رہی ہو، جیمسن نے کہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔